بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفال، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 20 تا 28۔ سر نوید خالد، اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے سنٹیکس بک بورڈ، مشقی سوالات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس میں جو تقریباً 9 آیات ہیں ان کا ترجمہ، اور مشقی سوالات میں جو تشریح کے لیے دی گئے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے اگر نہیں کیا، اور لائک لازمی کیجئے، ابھی بھی کر لیجئے لائک، کیونکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے اس کو پسند کیا تو لائک لازمی کیجئے۔ کتنے لوگ جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں لیکن لائک ہی نہیں کرتے، برائے مہربانی لائک کیجئے، اور اس کے علاوہ دوسروں کو جو ہے اپنے دوست احباب کو لازمی شیئر کیجئے۔ اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یا ایہا الذین، اور وہ لوگ، آمنو ایمان لائے، اطیعوا اطاعت کریں، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور مت اور نہیں، تولوا روگردانی کرو، عنہ اس سے، وانتم تسمعون اور تم سنتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس کی روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا، اور ان جیسے نہ ہو جانا، کالذین، ان جیسے جنہوں نے، قالوا کہا، یعنی کہتے ہیں، سمعنا ہم نے حکم خدا سن لیا، وہم اور وہ، لا یسمعون نہیں سنتے۔ اس کے بعد ہمارے ان بے شک، شر الدواب بدترین چلنے والے جانوروں میں سے، چوپاؤں میں سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک وہ ہیں، الصم بہرے، البکم گونگے، الذین لا یعقلون اور جو نہیں سمجھتے۔ ترجمہ یہ ہے کہ کچھ شک نہیں، خدا کے نزدیک تمام جانوروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ ولو اور اگر، علم جانتا، اللہ تعالیٰ، فیہم ان میں، خیرن کچھ نیکی، لاسمعہم تو ضرور سنا دیتا ان کو، ولو اسمعہم اور اگر سنا دے ان کو، فتولوا وہم معرضون تو وہ ضرور بھاگیں گے اور منہ پھیرنے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت اور ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 24، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، استجیبوا حکم مانو، للہ اللہ کا، وللرسول اور اس کے رسول کا، اذا جب، دعاکم وہ بلائے تمہیں، لما یحییکم اس کام کے لیے جو زندگی دے تمہیں، وعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یحول بین المرء وقلبہ حائل ہو جاتا ہے درمیان آدمی اور اس کے دل کے، وانہ اور یہ کہ، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ واتقوا اور ڈرو، فتنہ اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا جو نہ پہنچے گا صرف انہی لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں، منکم تم میں سے، یعنی جو گنہگار لوگ ہیں صرف وہ عذاب انہی کو نہیں ہوگا، خاصتاً خاص طور پر، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اس وقت کو یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم مکہ میں بہت ہی تھوڑی تعداد میں تھے، مستضعفون، ضعیف تھے، فی الارض، زمین میں یعنی مکہ میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یخطفکم الناس، اور کوئی اچک نہ لے، لوگوں میں سے کوئی آپ کو اچک نہ لے، اٹھا نہ لے، فَأْوَاكُمْ، اللہ تعالی نے فَآوَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی، قوت دی اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ، اور کھانے کو دیا تمہیں، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، طیبات میں سے، پاک چیزوں میں سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تخونوا، خیانت نہ کرو، اللہ سے، والرسول، اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو تم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، واعلموا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ کے پاس، عندہ، اللہ کے پاس، اجر عظیم، بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال، یہ کچھ آیات بتائی دی گئی ہیں، ان کے ترجمے۔ مشقی سوالات میں دو آیات اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے کو کہا گیا ہے۔ پہلے ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وہ نہیں سنتے۔ اس آیت میں سننے سے مراد سمجھنا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ کانوں سے تو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لحاظ سے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ بے زبان جانور اگر کسی کو بات کو نہ سمجھیں تو اتنی بڑی بری بات نہیں، ان میں یہ صلاحیت پیدا ہی نہیں کی گئی اور نہ ان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ لیکن انسانوں میں تو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی گئی اور ان سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ سمجھ اور سوچ کر کوئی راستہ اپنائیں، اگر وہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو جانور سے بھی بدتر ہیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک دنیا کے بدترین جانور گونگے اور بہرے ہیں جو بے عقل بھی ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی جانوروں میں سے ہیں، اور اگر ان کے لیے اللہ کی طرف سے تھوڑا سا بھی خیر حاصل کرنا ممکن ہوتا تو انہیں حق سننے کی سعادت حاصل ہوتی، اور اگر اللہ زبردستی انہیں حق سنا دیتا تو وہ منہ پھیر لیتے اور اسے قبول نہ کرتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ تشریح: مال اور اولاد کی محبت تو انسان کی گھٹی میں پڑی ہوتی ہے اور معقول حد تک ہو تو بری بھی نہیں ہے، لیکن آزمائش یہ ہے کہ یہ محبت اللہ کی نافرمانی پر تو آمادہ نہیں کر رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ یہ محبت ہوگی تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، لیکن اگر وہ نافرمانی تک لے جائے تو ایک وبال ہے۔ مال اور اولاد مومنوں کے لیے فتنہ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو
کہ تمہارا مال اور اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں جہاد میں شامل ہونے میں رکاوٹ ہیں، اور جو لوگ تمام برائیوں سے بچ کر خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ مختصر سوالات: منافقین میں کیا خرابیاں بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ ان جیسے نہ ہونا؟ اصل میں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ شر الدواب سے ان کو تعبیر کی گئی ہے کہ منافقین کی طرح نہ بنو، بدترین جانور کی بات کی گئی، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نصیحت اور واعظ کی باتیں تو سنی ہیں، حالانکہ وہ نہیں سنتے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے بدترین جانور گونگے اور بہرے ہیں جو بے عقل بھی ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی جانوروں میں سے ہیں۔ اگر ان کے لیے اللہ کی طرف سے تھوڑا سا بھی خیر حاصل کرنا ممکن ہوتا تو انہیں حق سننے کی سعادت حاصل ہوتی۔ اگر اللہ زبردستی انہیں حق سنا دیتا تو بھی وہ منہ پھیر لیتے اور اسے قبول نہ کرتے۔ وہ کون سا وقت مراد ہے جب مومنوں کی تعداد کم تھی؟ مومنوں کو جہاد کے ذریعے امن و ایمان اور عزت ملی، ورنہ اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں کمزور اور کم تعداد میں تھے، ہمیشہ لوگوں کے ظلم و ستم سے ڈرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں جگہ دی اور مومنوں کو اپنی مدد سے مضبوط بنایا اور پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ مومن اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی اور نافرمانی کر کے ان سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم اس کام کے نتائج سے واقف ہو۔ کون سی چیزیں آزمائش بیان کی گئی ہیں؟ مال اور اولاد، یہ دونوں جو ہے آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں جہاد میں شامل ہونے میں رکاوٹ ہیں، اور جو لوگ تمہیں تمام برائیوں سے بچ کر خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ مال اور اولاد کی محبت تو انسان کی گٹھی میں پڑی ہے، معقول حد تک ہو تو بری بھی نہیں، لیکن آزمائش یہ ہے کہ یہ محبت اللہ کی نافرمانی پر تو آمادہ نہیں کر رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ یہ محبت ہوگی تو یہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، لیکن اگر وہ نافرمانی تک لے جائے تو ایک وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ شرت دواب، بدترین جانور میں سب سے زیادہ برا جانور، لما یحییکم، جس نے تمہیں زندگی دی، حی، حیات، زندگی کے معنی میں آتا ہے، فتنہ، آزمائش۔ امید کرتے ہیں کہ سمجھ میں آ چکی ہوگی آپ کو انشاءاللہ العزیز، اور لازمی لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔